نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ ہماری پہلی والی 2 کلاسز جس میں میں نے اللہ کے نبی کی محبت کا ذکر کیا تھا، اس کے بعد تیسری کلاس جس میں آپ کے سامنے میں نے عرب کے حالات کا ذکر کیا تھا. آج ہماری سیرت النبی کی یہ 4تھی کلاس ہے جس میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے نکاح تک کا تذکرہ کروں گا. آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے نکاح تک کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ کر اور آپ کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اب دیکھیے، سب سے پہلی بات آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب. آپ کا نسب، کیونکہ عرب کے اندر نسب کی بہت زیادہ اہمیت تھی. نسب مطلب خاندان، کہ کون انسان کس خاندان کا ہے، اس کی بڑی زیادہ اہمیت تھی. اور عربوں کے اندر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ عرب جو ہیں وہ نسب کو یاد رکھا کرتے تھے. جیسے آج بھی عرب کے اندر ایسا ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس اپنے نسب کا شجرہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے ابا کون، دادا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون، ان کے ابا کون. تو یہ لوگ اپنے اوپر تک کا نسب نامہ لکھتے تھے، یاد رکھتے تھے، اور اچھے نسب کی ان لوگوں کے یہاں بہت زیادہ عزت تھی. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ نسب کے اندر پیدا کیا. اس وقت عرب کے اندر جو مشہور خاندان تھے، ان خاندانوں میں سب سے زیادہ عزت والا جو خاندان تھا وہ قریش کا خاندان تھا. اللہ رب العالمین نے اسی نسب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تاکہ لوگ آپ کی عزت کریں. آپ کے نسب کو میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بتا دوں. آپ چاہیں تو اس کو لکھ بھی سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا تھوڑا سلو بولوں. نہیں چاہیں تو بعد میں بھی آڈیو سے بھی آپ چیزیں ایک بار ریپیٹ کر کے لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. نسب میں آپ کا بتاتا ہوں، عدنان تک، وہاں تک جہاں تک کہ آپ کے نسب کے اندر کسی کا اختلاف نہیں. پر باقی کے آگے کے جو نام ہے اس میں کہیں کہیں اختلاف تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. پر بنیادی طور پر آپ اتنا یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت سارے انبیاء آئے تھے، انبیاء کی ساری چینل انہی سے چلی تھی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف گنے چنے 5 یا 6 نبی آئے تھے. حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسحاق سے سارے انبیاء تھے، اسی میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. ادھر کی نسل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے. اور آپ کا نسب نامہ مختصر سا میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نسب مطلب آپ کے ابا، آپ کے دادا، پردادا، ان کے نام کیا تھے. تو ان کے نام تھے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف پھر بن قصی بن کلاب بن مرہ کے بعد کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نسب ہے جس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی کسی کا اختلاف نہیں ہے. میرا دیکھیے اصل میں یہ نسب بتانا ایسا مت سوچیے گا کہ بلا ضرورت کی چیز ہے. نسب کا جاننا عرب کے اندر بہت زیادہ ضروری ہوتا تھا، اور ہمیں بھی اپنے نبی کا نسب یاد ہونا چاہیے کہ آپ کس خاندان سے جا کر ملتے تھے. اب اگر میں اوپر تک بات کروں تو آپ کا نسب حضرت اسماعیل تک، حضرت ابراہیم تک، اور ان کے بعد حضرت آدم تک ملتا ہے، برابر آپ کا نسب ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو عرب کے سب سے اونچے نسب کے اندر پیدا کیا. تو اونچے نسب میں کیوں پیدا کیا، یعنی آپ کا نسب اتنا اونچا کیوں تھا؟ تو سب سے پہلی چیز
کیونکہ عرب اچھے نسب والوں کی عزت کرتے تھے. آپ کا نسب اونچا کیوں تھا؟ کیونکہ عرب والے اچھے نسب کی عزت کرتے تھے. دوسرا ان کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسپیشلی چنا ہے، یعنی آپ کو الگ کیا ہے عام لوگوں کے درمیان میں سے. ایک تو اعلیٰ نسب کی عرب عزت کرتے ہیں، دوسرا ان کو یہ بھی پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھے نسب میں چنا ہے، کیونکہ انبیاء ہمیشہ اچھے نسب کے ہوتے ہیں. یعنی انبیاء کا جو نسب ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، وہ اچھے خاندان کے اندر آتے ہیں. تو ان دو وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو اعلیٰ نسب دیا تھا. اگر ہم نسب کی بات کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، جن کا نام میں نے ہاشم بتایا آپ کو، ان کی خاصیت یہ تھی کہ وہ حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، مہمان نواز تھے. تو ہاشم یعنی ان کے جو پردادا تھے وہ عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے، لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاجیوں کے خادم تھے، بہت زیادہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا خیال رکھنا، لوگوں کا دھیان رکھنا، اس وجہ سے اس خاندان کی بہت زیادہ عزت عرب کے اندر پائی جاتی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عرب کے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے خادم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آتے جاتے مسافروں کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کے بیٹے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی تھی، عزت دے دی تھی، شرف دے دیا تھا. آپ کے دادا عبد المطلب اس وقت میں اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھ میں حکومت دے دی تھی، عزت دے دی تھی، شرف دے دیا تھا. مطلب وہ عرب کے درمیان بہت زیادہ عزت والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کے دادا کو بھی بڑا اونچا مقام دیا، آپ کے پردادا کو بھی بڑا اونچا مقام دیا، اور آپ کے پورے نسب کو عرب کے اندر بہت زیادہ عزت عطا کر رکھی تھی. اور اسی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کے نسب کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے تھے اور آپ کو اپنے درمیان بڑا مانا کرتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ فیبروری یا مارچ سن 571 عیسوی، جو ہم لوگ لکھتے ہیں نا سن 2020 چل رہا ہے، اس سن کے حساب سے بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ والی ساری پہلے تاریخ اس سے حساب سے چلے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد اسلامی تاریخ شروع ہوئی تھی. تو ابھی اسلامی تاریخ نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے نصرانی تاریخ بتاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش فیبروری یا مارچ سن 571 عیسوی کے اندر آپ پیدا ہوئے. اس کو عربی لوگ جو یاد رکھا کرتے تھے، وہ اس سے عربی لوگ اس دور کے اندر تاریخوں کو نصرانی تاریخ سے یاد کیا کرتے تھے، چونکہ عربی تاریخ جو ہم لوگ بولتے ہیں وہ تاریخ ہجرت کے بعد شروع ہوئی، اس لیے اس کا تذکرہ ہجرت کے بعد آتا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام تھا عبداللہ. اب ایک روایت آتی ہے، گرچہ اس روایت پر کچھ کلام کیا گیا ہے، پر یہ روایت الرحیق المختوم وغیرہ کے اندر بھی بیان کی گئی ہے کہ عبد المطلب کے ٹوٹل 10 بیٹے تھے. عبد المطلب کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چاچا تھے، بڑے پاپا اور چاچا ملا کر 10 لوگ تھے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. انہوں نے ایک نظر مانی تھی، کیونکہ عرب کے اندر بیٹوں کی پیدائش کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، بیٹوں کو بہت زیادہ اہمیت تھی عرب کے اندر. عرب والے بیٹوں کو بہت زیادہ اونچا سمجھا کرتے تھے. اور کل کے جو میں نے آپ کو کل جو درس لکھوایا تھا اس میں ایک چیز مجھ سے چھوٹ بھی گئی تھی، سماجی حالات کے اندر جو میں نے آپ کو برائیاں بتائی تھی، اس میں ایک چیز آپ یہ بھی لکھ لیجئے گا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جو میں نے کل سماجی برائیاں بتائی تھی نا آپ کو، اس میں ایک سماجی برائی مجھ سے چھوٹ گئی تھی، وہ تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا. یہ ان کی بہت مشہور برائی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی کیا ہے. بہرکیف حضرت جو عبد المطلب تھے ان کے 10 بیٹے تھے. عبد المطلب نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرے یہاں ٹوٹل 10 بیٹے پیدا ہو گئے تو میں 10ویں کو تیری راہ کے آئیے میں اپنے ایک بیٹے کو تیری راہ میں ذبح کر دوں گا. یعنی ایک نظر مان لی تھی انہوں نے کہ میں عبداللہ کو یا آخری کو تیری راہ کے اندر ذبح کر دوں گا. اب نظر تو مان لی،
جب عبداللہ بڑے ہوئے تو ان سے بڑی محبت ہونے لگی، تو عبد المطلب نے اس وقت اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے چٹھی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ یا تو عبداللہ کو کر دیتا ہوں یا اس کے بدلے 100 اونٹ کر دیتا ہوں، یعنی بیٹے کو ذبح کر نہیں پا رہے تھے تو انہوں نے ایک نظر کو پورا کرنے کے لیے چٹھی ڈالی کہ اللہ تعالیٰ یا تو عبداللہ کو ذبح کر دیتا ہوں یا اس کی جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیتا ہوں۔ تو چٹھی جو آئی وہ اس بات پر آئی کہ آپ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیجئے، اور اسی لیے اللہ کے نبی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، مطلب 2 ایسے لوگ میری نسلوں میں اوپر ہیں جو دونوں ذبح ہوتے ہوئے بچ گئے، ایک ان کے والد عبداللہ اور ایک اوپر کے دادا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور حضرت اسماعیل، اور اسماعیل کی نسل میں اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک عبداللہ اور دوسرے اسماعیل۔ بہرکیف حضرت جو آپ کے والد تھے عبداللہ، ان کا نکاح ہوا تھا آمنہ بنت وہب سے، یعنی آپ کی والدہ کا نام، والد کا نام تھا عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام تھا آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب۔ اور آپ کے نانا بھی جو تھے وہ زہرہ قبیلے کے سردار تھے، یعنی ابا کا نسب نامہ بھی اوپر تھا اور امی کا نسب نامہ بھی اوپر تھا، یعنی ایسا نہیں کہ امی چھوٹے خاندان کی تھی، وہ بھی بہت اونچے نسب کی تھی، کیونکہ انبیاء ہمیشہ اونچے نسب کے اندر آتے ہیں۔ تو آپ کے والد کا نام ہو گیا عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہو گیا آمنہ بنت وہب، جو زہرہ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، اور جو آپ کے نانا تھے وہ زہرہ قبیلے کے سردار تھے۔ اب چونکہ آپ کے والد کا بہت زیادہ ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ شادی کے بعد شادی ہوئی، صرف کچھ دن وہ ساتھ رہے، پھر کسی کام سے وہ مدینہ گئے، اور مدینہ کے قریب ایک ابوا نام کی جگہ ہے، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی والد کا انتقال آپ کی پیدائش کے پہلے، آپ ماں کے پیٹ میں تھے تبھی والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بھی کیا، یعنی یہ پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیے آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے کتنے امتحان لیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سورہ ضحیٰ، اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، مطلب آپ یتیم تھے، پھر ہم نے آپ کو پایا، ہم نے آپ کو لیا اور ہم نے آپ کی تربیت کی۔ تو آپ کے والد جو عبداللہ تھے، آپ کی والدہ سے نکاح کے بعد کچھ ہی دن کے بعد کہیں کسی کام سے مدینہ کی طرف گئے اور راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، آپ ماں کے پیٹ میں تھے۔ تو جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے جو والد تھے عبداللہ کسی کام کی غرض سے کسی کام کے لیے مدینہ کی طرف گئے تھے، اور جب وہ مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر راستے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہیں پر ان کو دفن کیا گیا تھا۔ مدینہ ان کو دفن کیا گیا، آپ کی والدہ یعنی آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور والد کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ جب پیدا ہوئے تو آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم مطلب وہ بچہ کہ جس کے والد موجود نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ ضحیٰ کے اندر کیا ہے تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ کے اندر کیا ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، یعنی آپ یتیم تھے، اس کے بعد ہم نے آپ کو پایا، ہم نے آپ کو سنبھالا، ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان عزت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کا تذکرہ قرآن کے اندر اپنے انعام کے طور پر کرتا ہے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے والد کا انتقال، اب آپ کا یتیم ہو جانا، یتیم ہونے کے بعد آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پالا، یعنی جب آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی پیدائش کے سلسلے کے اندر بہت ساری روایات مشہور ہے، بہت ساری روایات بتائی جاتی ہے کہ ایسا ہوا، یعنی آپ کی پیدائش کے وقت میں کچھ قصور بتایا جاتا ہے کہ کچھ محلوں کے جو پلر ہوتے ہیں وہ گر گئے، پر اس سلسلے کے اندر صحیح روایات ایسی کچھ نہیں آتی ہے کہ پیدائش کے وقت کوئی اسپیشلی کام ہوا، پر ہاں اتنا ضرور تھا کہ آسمان کے اندر پہرے داری کو بڑھا دیا گیا تھا، آسمان کے اندر پہرے داری کو بڑھا دیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے درمیان جو فیصلے ہوا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس فیصلوں کے اندر سختی کر دی تھی کہ شیطان کوئی اسے یعنی لے نہ پائے، شیطان آپ کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہو پائے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان میں آپ کی پیدائش کے پہلے سختیوں کو بڑھا دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے وقت آپ کے والد محترم نے کیا چھوڑا تھا؟
یعنی اپنے پیچھے وہ کیا چھوڑ کر گئے تھے؟ تو اپنے پیچھے وہ ایک لونڈی چھوڑ کر گئے تھے جن کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن نام کی یہ لونڈی تھی جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے، اور ایک عورت اور جو پریگننٹ تھی یعنی حمل کی حالت میں تھی آپ کی والدہ. اس کے علاوہ وہ کوئی خاص چیزیں زیادہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے. عبداللہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، یعنی انتقال کے وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی. اب یہاں پر ایک چیز آپ لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم کیوں پیدا کیا، یعنی آپ کے والد کا انتقال پہلے کیوں ہوا، آپ یتیم کیوں تھے؟ کیونکہ دیکھیے اللہ رب العالمین کا کوئی فیصلہ بنا مصلحت کے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ مصلحتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو یتیم پیدا کیا تو اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ مصلحت تھی. سب سے پہلی مصلحت کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم کیوں پیدا کیا، تاکہ جب آپ نبوت کا دعویٰ کریں تو آپ پر کوئی الزام نہ دے پائے کہ اس نے باپ سے سیکھ کر لوگوں کو بتایا ہے. جسے کئی بار اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے پرانوں سے باپ داداؤں سے سیکھ کر آیا اور ہمیں سکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم اس لیے پیدا کیا کہ آپ کی نبوت پر کوئی یہ الزام نہ لگا پائے کہ یہ اپنے باپ سے سیکھ کر آیا ہے. ایک وجہ تو یہ تھی آپ کو یتیم پیدا کرنے کی تاکہ کوئی آپ پر الزام نہ لگا سکے. دوسری چیز، آپ کا فضل لوگوں کو پتا چل جائے، آپ کا مقام اور مرتبہ پتا چل جائے کہ بنا والد کے والدہ بھی اتنی اچھی آپ کی تربیت کرنے والی تھی، جبکہ حالانکہ والدہ بھی نہ رکی، یعنی اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ بچی. سب سے پہلی چیز آپ کو کوئی الزام نہ دے پائے کہ آپ والد سے سیکھ کر آئے ہیں. دوسرا، آپ کا فضل لوگوں کو پتا چل جائے، آپ کا مقام اور مرتبہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ بنا والد کے اور کچھ ہی دن بعد والدہ کے انتقال کے بعد بھی آپ اتنے عظیم اخلاق کے حامل تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم اخلاق دیے تھے، یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ ایک نبی تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں نے بتایا کہ دن سوموار کا تھا. تاریخ کے معاملے میں اختلاف ہے، فیبروری یا مارچ کا مہینہ بتایا جاتا ہے. چونکہ پیدائش کے وقت یہ بالکل ایسا تھا تو نہیں کہ لوگ جانتے ہوں کہ آپ نبی ہیں، اس لیے اختلاف تھا. تو آپ کی جو پیدائش ہوئی تھی، تاریخ آپ ایک مرتبہ اور ریپیٹ کر لیجئے گا. سوموار کا دن تھا، 9 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی. اپنے یہاں پر مشہور ہے ہندوستان کے اندر کہ 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ تھی. حالانکہ اس پر علماء کا اختلاف ہے، مورخین کا اختلاف ہے. زیادہ تر تاریخ کے لکھنے والوں نے کہا کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول سوموار کا دن 571 نصرانی تاریخ یا جسے ہم عیسائی تاریخ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ پیدا ہوئے. آپ پیدا ہوئے تو آپ کے سب سے پہلے مربی، آپ کے سب سے پہلے ذمہ دار آپ کے دادا موجود تھے. تو انہوں نے 7 دن کے بعد آپ کی ختنہ کروائی اور آپ کو پالا پوسا اور اپنے پاس بڑا کیا. یہ بھی ایک چیز لوگوں کے درمیان مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے، جبکہ یہ چیز بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. آپ کے دادا نے عرب کی طاقت کے مطابق، عرب کے رولز کے مطابق 7ویں دن آپ کی ختنہ کروائی تھی. اب اس کے بعد آپ کے دادا اور آپ کی والدہ مل کر آپ کو پالا کرتے تھے. پر اس دور کے اندر ایک چیز مشہور تھی، وہ تھا دودھ پلانا، جسے رضاعت عربی کے اندر کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عورتوں نے دودھ پلایا تھا، کیونکہ اس دور کے اندر عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ ماں کا دودھ بچوں کو نہیں پلایا کرتے تھے، باہر بھیجا کرتے تھے گاؤں دیہاتوں کے اندر، تاکہ شہر کی وبا سے بچے بچ جائیں، گاؤں کے اندر رہ کر ذرا مضبوط ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عورتوں نے دودھ پلایا تھا. اب دونوں کے نام لکھ لیجئے. سب سے پہلا نام سویبہ، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا تھا، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی، آپ کے چاچا کی لونڈی تھی، جن کا نام تھا سویبہ. اور دوسرے کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. رضاعت لکھیے گا اس کو، رضاعت مطلب دودھ پلانا. ایک سویبہ، دوسری حلیمہ سعدیہ، کہ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے سب سے پہلے تو سویبہ نے آپ کو لیا، جو آپ کے چاچا کی لونڈی تھی، انہوں نے آپ کو کچھ دن صرف دودھ پلایا تھا. اس کے بعد آپ کو حلیمہ سعدیہ نے پورے 2 سال کنٹینیو دودھ پلایا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے میں عرب کے اندر یہ عادتیں تھی کہ باہر دیہات اور گاؤں سے لوگ آیا کرتے تھے، خواتین عورتیں آیا کرتی تھی اور شہر میں آ کر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اجرت کے بدلے لے جایا کرتی تھی. مطلب اس کا ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا، پیسہ دیا جاتا تھا، اس پیسے کے بدلے وہ بچوں کو لے کر جاتی اور انہیں دودھ پلایا کرتی تھی. اب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں سیرت ابن اسحاق کے اندر.
سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی یہ واقعہ ہے، الرحیق المختوم جو سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی واقعہ ہے، اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ابھی تو چونکہ آپ باہر جا کر تو لا نہیں سکتے، پر رحیق المختوم نام کی کتاب ہندی، انگلش، اردو جس میں آپ چاہیں پی ڈی ایف میں گوگل پر موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، کیونکہ میں پوری سیرت جو آپ کو پڑھاؤں گا وہ اسی کتاب سے پڑھاؤں گا۔ تو الرحیق المختوم بڑی شارٹ میں بڑی پیاری اور بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہ اپنا واقعہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دودھ پلانے کے لیے جب لینے گئی تھی تو واقعہ کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ساتھی عورتوں کے ساتھ اپنے گاؤں سے نکلی، میرے ساتھ میرے شوہر، میرا چھوٹا بچہ، میری ایک بیمار اونٹنی اور ایک گدھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جیسے میری ساری ساتھی عورتیں نکلی ویسے میں بھی نکلی، میرے ساتھ میرے شوہر تھے، میرا چھوٹا بچہ تھا، میری ایک اونٹنی تھی جو تھوڑی بیمار تھی، بہت سلو چلا کرتی تھی، اور میری ایک گدھی تھی جسے لے کر میں اپنے ایریے سے، قبیلہ بنو سعد سے، یہ بنو سعد جو ہے قبیلے کا نام ہے، ایک ایریے کا بھی نام ہے، وہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے مکہ سے دوری کے اوپر، وہاں سے یہ آئی تھی، اسی لیے ان کو سعدیہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے قبیلے کا نام سعد تھا۔ تو یہ وہاں سے آئیں، لے کر نکلی اپنے شوہر، ایک چھوٹا بچہ، اونٹنی اور گدھی پر لے کر یہ وہاں سے نکلی بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کہ مکہ جاؤں گی، وہاں کسی اچھے پیسے والے کے بچے کو لوں گی، اب اس کے بدلے مجھے اجرت ملے گی اور اس کے بچے کو میں دودھ پلا دوں گی۔ اب یہ لے کر وہاں سے جاتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ راستے کے اندر میں بہت پریشان ہوئی کیونکہ میری اونٹنی بہت زیادہ بیمار تھی، بہت سلو چلتی تھی، میری گدھی بھی تھی وہ بھی سلو چلتی تھی، میرے پاس گاؤں کے اندر کچھ بکریاں تھی انہیں دودھ نہیں آتا تھا، اور خود میری حالت یہ تھی کہ بھوکمری اور غریبی کے کارن مجھے بھی دودھ نہیں آتا تھا، یعنی میرے بچے کو بھی پیٹ بھر کر دودھ نہیں پلا پاتی تھی، بڑی غربت کا ہمارا عالم تھا۔ میں جب راستے میں نکلی تو میری اونٹنی چونکہ بیمار تھی وہ اتنی دھیرے چلتی کہ میرے ساتھی سب مجھے بار بار چلایا کرتے تھے کہ اتنی سلو کیوں چل رہی ہو، جلدی کرو، تمہاری اونٹنی تو بڑی بیمار ہے، تمہیں چلنے کے اندر تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس حالات کے اندر میں مکہ پہنچی۔ مکہ آنے کے بعد میں نے بچوں کو دیکھنا شروع کیا، اب وہاں پر مکہ کے بڑے بڑے پیسے والوں کے بچے تھے، اور ایک طرف ایک بچہ تھا جن کا نام تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ یہ یتیم ہے، تو یتیم کو کوئی دودھ پلانے والی عورت لینا نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ابا تو ہے ہی نہیں، اب دادا کتنا دیں گے، زیادہ مال تو دیں گے نہیں، تو کوئی لینے کو تیار نہیں تھا ان کو۔ ساری عورتوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے بھی پہلی نظر میں دیکھا اور منع کر دیا کہ باپ تو ہے نہیں، کون ان کا خرچہ پورا کرے گا، میں بھی ڈھونڈتی رہی، تلاش کرتی رہی، پر معاملہ یہ ہوا کہ میری ساری ساتھیوں نے مجھ سے آگے بڑھ کر، کیونکہ وہ زیادہ تیز ان کی اونٹنیاں چل رہی تھی، وہ پہلے آئے اور سب نے آ کر ایک ایک بچے کو لے لیا، اچھے خاندانوں کے بچے کو لے لیا، میں بچ گئی، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اب اخیر میں نے یہ سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس یتیم بچے کو ہی لے لیتی ہوں۔ میں نے اس یتیم بچے کو لے لیا، اس یتیم بچے کو لے کر میں نے جب اپنی مقام پر چلنا شروع کیا تو معاملہ یہ ہوتا ہے، میں جب چلنا شروع کرتی ہوں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میری وہ اونٹنی جو سب سے سلو، سب سے دھیرے چلنے والی تھی، اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے کہ جو اللہ رب العالمین نے بچپن سے آپ کو ایسا بنایا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی سب سے تیز چلنے لگی، سب سے تیز چلنے لگی۔ جب ہم راستے میں ایک جگہ رکے تو میں نے کیا دیکھا کہ میری اونٹنی کے تھنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دودھ دے دیا ہے، اور خود میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ میرے اندر بھی دودھ آ گیا ہے۔ اتنا دودھ میرے پاس موجود تھا کہ میری اونٹنی سے میرے شوہر نے دودھ پیا، ان کا پیٹ اچھی طرح بھر گیا، میرے بچہ جو میرا خود کا بچہ تھا اسے میں نے دودھ پلایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر دودھ پلایا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر دودھ کی کوئی کمی نہ کی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میری اونٹنی نے تیز چلنا شروع کیا، میرے یہاں پر اونٹنی کے اندر دودھ آ گیا، میں نے خود اپنے آپ کو مضبوط محسوس کیا، تو میرے شوہر نے کہا کہ اپن نے تو بہت مبارک بچے کو لے لیا ہے، یہ بچہ تو بڑا مبارک ہے، یہ بچہ بہت مبارک ہے، ہم نے بہت مبارک بچے کو حاصل کر لیا ہے۔ اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم جس بچے کو لائے ہیں وہ کوئی نارمل بچہ نہیں ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اب حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ یہ میرے گھر رہے
2 سال کی مدت جو دودھ پلانے کی ہے وہ پوری ہوئی. ان 2 سالوں میں میرے گھر بڑی برکتیں آ گئی. میرے بچوں کے اندر برکت, میرے گھر میں کے اندر برکت, میری اونٹنی اور میری بکریوں کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے بہت برکتوں سے نواز دیا تھا. 2 سال کی عمر ہوئی. 2 سال کی عمر میں چونکہ بچے کو ریٹرن کرنا پڑتا ہے, یہ لے کر گئیں, پر ان کا من نہیں تھا دینے کا. ان کا من یہ تھا کہ ابھی بچہ اور میرے پاس رہے. تو یہ کیا کرتی ہیں, وہاں جا کر والدہ سے کہتی ہیں کہ آپ شہر میں مکہ کے اندر ان کو رکھو گے, مکہ میں تو اتنی ساری بیماریاں پھیلتی رہتی ہے, یہ تو بڑا شہر ہے, ایسا کرو ابھی کچھ دن اور میرے پاس رہنے دو. گاؤں کے اندر رہے گا, چلنا پھرنا دوڑنا سیکھے گا, ذرا بچہ مضبوط ہو جائے گا, پھر میں آپ کو لا کر واپس دے دوں گی. ان کی والدہ نے اس بات پر ایگری ہو گئیں. آمینہ نے کہا ٹھیک ہے, تم انہیں واپس لے جاؤ. اور 4 سال کی مدت تک اللہ کے نبی حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. میں آپ کو پھر بتا دوں کہ سیرت میں آپ کو جتنی بھی بتاؤں گا نا, وہ اللہ کے نبی کی عمر کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تاکہ عمر کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو واقعات یاد رہنا چاہیے. تو میں نے آپ کو بتایا پیدائش کے وقت والد کا انتقال پیدائش کے پہلے ہو گیا. بچے ہیں, حلیمہ سعدیہ لے کر آ گئی. 2 سال پہلے آپ ان کے پاس رہے. 2 سال کے بعد جب ریٹرن کرنے آئیں تو پھر والدہ کو راضی کیا اور ان سے پھر لے کر چلے گئیں. اور 4 سال کی مدت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. اب حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتے تھے. 4 سال کی آپ کی عمر ہوئی. 4 سال کی عمر میں ایک واقعہ ہوا جسے شق الصدر کہا جاتا ہے, سینہ چیرنے کا واقعہ. شق الصدر عربی میں جسے کہا جاتا ہے سینہ چیرنے کا واقعہ. کہ آپ 4 سال کے تھے, اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اچانک جبریل امین فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑتے ہیں, آپ کے سینے کو چاک کرتے ہیں. اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے, سینے کو چاک کرتے ہیں, آپ کے دل کو نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد اس میں سے ایک ٹکڑا نکال کر کہتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ ہے, یعنی یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے نا, یہ اس سے ڈالتا ہے. اسے نکال کر پھینک دیا, آپ کے دل کو زمزم سے دھویا, پھر واپس اپنی جگہ پر لگایا اور آپ کے سینے کو سل دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی کبھی چادر ہٹتی, ہم آپ کے سینے کے اوپر اس کٹنگ کے نشان کو دیکھتے تھے, یعنی جو سیا تھا حضرت جبریل نے, وہ سینے کا نشان آپ کے سینے کے اوپر موجود تھا. آپ کے سینے کو چیرا گیا, شق الصدر کیا گیا, آپ کے سینے کو چیر کر دل کو نکالا گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ شق الصدر کا مقصد کیا تھا؟ شق الصدر کا مقصد کیا تھا؟ اب مقصد لکھیے گا. سب سے پہلی چیز آپ کی حفاظت, کہ آپ کو معصوم عن الخطا بنانا, کہ اب آپ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ آپ کے اندر جو شیطان کا حصہ تھا اللہ نے وہ بھی نکال دیا. پہلی چیز آپ کو معصوم عن الخطا بنانا, کہ آپ غلطیوں سے پاک ہیں. پہلا مقصد آپ کو معصوم عن الخطا بنانا, کہ آپ غلطیوں سے پاک ہیں. دوسرا مقصد یہ بتانا کہ آپ اسپیشل ہیں اور اللہ نے آپ کو چنا ہے. آپ اسپیشل ہیں اور اللہ نے آپ کو چنا ہے. تیسرا مقصد شیطان سے آپ کی حفاظت کرنا. پہلا مقصد معصوم عن الخطا ہیں آپ, یعنی آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. دوسرا اللہ نے آپ کو چنا ہے, یہ بتانا مقصد تھا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آپ کی حفاظت کی ہے, یہ بتانا مقصد تھا. اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین کا آنا, آپ کے سینے کو چاک کرنا, نکالنا. پر یہ سارا معاملہ جو آپ کے دوستوں نے دیکھا کہ خون میں لت پت ہیں, چیرے جا رہا ہے, پھاڑا جا رہا ہے, ڈر گئے, ڈر کے بھاگتے ہیں, حلیمہ سعدیہ کے پاس جاتے ہیں کہ سنو محمد کے ساتھ تو ایسا ہو گیا, ان کو تو کسی نے مار ڈالا ہے, ختم کر ڈالا ہے. حلیمہ سعدیہ بھی ڈر گئی, بھاگتی میں آئی, ڈھونڈا تو پتا چلا یہ تو بالکل بڑھیا ہے, بس ذرا سا نشان ہے, باقی کوئی پرابلم نہیں. پر وہ ڈر گئی کہ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے. تو 4 سال کی عمر میں وہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی کو ان کی والدہ آمینہ بنت وہب کے سپرد کر دیتی ہیں. یعنی 4 سال تک اب گاؤں میں رہے, اور چوتھے سال کے اندر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد یعنی آمینہ بنت وہب کے پاس بھیج دیا. اب 4 سال سے لے کر 6 سال تک اللہ کے نبی والدہ کے پاس رہے. 4 سال سے 6 سال کی مدت تک آپ اپنی والدہ کے پاس رہے, اور بڑے افسوس کے ساتھ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ, آپ کے والد کی جو قبر مدینہ کے ادھر تھی, وہاں پر آپ کو اس زیارت کے لیے گئی تھیں, تو ابوا نام کی جگہ پر آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے.
محمد الرسول اللہ چھوٹے سے ان کے پاس تھے 6 سال کی عمر، اور ساتھ میں لونڈی ایمن تھی، ان کو لے کر وہ جاتی ہیں کہ چلو اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے آ جاؤں. وہاں تک پہنچی تو وہاں پر ان کی طبیعت خراب ہو گئی. ریٹرن ہونے لگی تو مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے ابوا نام کی، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بچپن سے کیسے آزمایا تھا کہ پیدائش کے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا. 6 سال کے بچے کو لے کر ایمن لونڈی دادا کے پاس آئی، دادا کے پاس عبد المطلب کے پاس آئی اور کہا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اب دادا نے کہا کہ اب میں ان کا ذمہ دار بنوں گا، اب میں اسے پالوں گا. تو آپ اس کے اندر دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، سب سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ نے پالا. اب والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب دادا کے ہاتھ میں آ گئے، اب دادا نے پالا. دادا آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، آپ کو بہت اپنے پاس رکھا کرتے تھے، آپ کو کھلاتے پلاتے، آپ کا خیال رکھتے، آپ کا دھیان رکھتے. پر افسوس آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کے ذمہ داروں کو چھینتا چلا جا رہا ہے تاکہ آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کی پریکٹس مضبوط ہو جائے. دیکھیے نا ان گھروں کے اندر جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ کتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، خود مصیبتوں کو جھیلنا سیکھ جاتے ہیں، تکلیفوں سے لڑنا سیکھ جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو بچپن سے مضبوط کر رہا تھا کہ آپ مضبوط ہو جائیں. اور میں یہ سارے واقعات شارٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اصل جو آپ کی ڈیٹیل ہے وہ 40 سال کی عمر کے بعد کی زیادہ ہم کو پڑھنا رہے گی. اس عمر کی ڈیٹیل زیادہ سیرت میں موجود نہیں ہے کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں، اس لیے اس وقت کی زیادہ ڈیٹیلز لکھی نہیں گئی. پھر بھی الحمدللہ بہت ساری ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا انشاءاللہ. تو 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا. اب دادا کے انتقال کے بعد آپ کی ذمہ داری آتی ہے چاچا ابو طالب کے ہاتھ میں، جن کے پاس آپ کنٹینیو رہے. ایک لمبی عمر آپ نے ان کے پاس گزاری، نبوت بھی آپ کو انہی کے پاس ملی. اب 8 سال کی عمر میں جب دادا عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ آتے ہیں چاچا ابو طالب کے پاس. ابو طالب اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے محبت کرنے لگے، جب کیا بھتیجے تھے، پر اس کے بعد بھی اپنے سگے بچوں سے وہ اتنی محبت نہیں رکھتے تھے، اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی محبت وہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے. آپ کی حفاظت کرتے، آپ کو سنبھالتے. اور یہاں تک اسی 8 سال کی عمر کے اندر ہی جب آپ چھوٹے ہی تھے، اس چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. یعنی آپ کا عمل اگر کوئی پوچھے کہ جب آپ چھوٹے تھے 8 سال 10 سال کی عمر تک آپ نے کیا کیا، تو 8-10 سال کی عمر تک آپ مکہ کے لوگوں کو کچھ پیسے کے بدلے ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے. یعنی دن میں ان سے بکری لے کر جاتے، ریگستان پہاڑوں کی طرف نکلتے، چرا کر شام کو واپس لاتے اور بدلے میں کچھ ان سے پیسے لیا کرتے تھے. اور صرف آپ نہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے سب نے بکریاں چرائی، سب بکریاں چرایا کرتے تھے. اور اسی لیے بکریوں کو پالنا بڑا افضل کام بھی مانا جاتا ہے کہ بکریوں کو پالنے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بکریوں کے اندر کوئی ایسی بیماریاں نہیں ہوتی جس سے انسان پریشان ہو جائے، بکریوں کے اندر بڑی فضیلت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8-10 سال کی عمر تک مکہ والوں کی بکریاں کچھ پیسے کے بدلے آپ چرایا کرتے تھے. اب آپ کی عمر ہوئی 12 سال. میں عمر سے ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو، ہے نا. اب آپ کی عمر ہوئی 12 سال. 12 سال کی عمر میں آپ کے چاچا ابو طالب کا کام تھا تجارت کا، بزنس کا. مکہ سے لا کر سامان ملک شام بیچتے، ملک شام یعنی سیریا سے لا کر واپس مکہ کے اندر بیچتے. سامان بیچنے خریدنے کا، یہ آج کے دور میں کہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا ان کا، تجارت تھی ان کی. 12 سال کی عمر میں ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ملک شام کے سفر پر جاتے ہیں. پہلی مرتبہ تجارت کے لیے اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں کہ چلو اس کو کچھ اچھا سکھا دوں، تجارت سیکھ جائے گا، اس کے کام آئے گی، زندگی گزارنے کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو سکھانے کے لیے 12 سال کی عمر میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام سیریا جاتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک بہت بڑا یہودی عالم ان سے ملاقات کرتا ہے. یہ تجارت کر رہے تھے، اپنے کام کر رہے تھے مارکیٹ کے اندر، ادھر جانا ادھر جانا، بھتیجا ساتھ میں گھوم رہے ہیں ان کے محمد بن عبداللہ، کیونکہ اس وقت تو آپ کو کوئی محمد رسول اللہ جانتا نہیں تھا، نبوت نہیں کا اعلان نہیں ہوا تھا. تو آپ گھوم رہے تھے ان کے ساتھ ساتھ میں. آپ کو بحیرہ راہب نے دیکھا، ایک بہت بڑا یہودی عالم جس کا نام تھا بحیرہ راہب. بحیرہ راہب نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھنے کے بعد وہ آپ کے چاچا کو بلاتا ہے، ابو طالب ادھر آؤ، اس بچے کو لے کر آؤ. کہا یہ بچہ کون ہے؟
کہا نارمل، میرا بھتیجا ہے، نام محمد بن عبداللہ ہے، ان کے لیے تو ایک دم نارمل تھا نا، بھتیجا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، یہ بھتیجا ہے میرے پاس، میں رکھ رہا ہوں اس کو، سکھانے کے لیے لایا ہوں تجارت وغیرہ۔ تو بحیرہ راہب جیسے ہی آپ کو دیکھتا ہے، چونکہ وہ یہودی بہت بڑا عالم تھا اور اسے پتا تھا کہ آخری دور کے اندر جو نبی آنے والے ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا نا کہ یہود اور نصارہ یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اور ان کی کتابوں میں آپ کی ساری نشانیاں موجود تھی کہ ان کی نشانی کیا ہوگی، آپ کی خاصیتیں کیا ہوگی۔ تو بحیرہ راہب نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھ کر چاچا کو بلایا کہ یہ تمہارے ساتھ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا یہ تمہارا بھتیجا نارمل نہیں ہے، یہ سید العالمین ہے، یہ سارے عالموں کا سردار ہے، یہ ہونے والے رسول ہیں، ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہونے والا ہے۔ جیسے ہی یہ بات ابو طالب نے سنی، وہ بڑے ٹینشن کے اندر، یہ کون سی بات بتا رہے ہو؟ کہا یہ سارے عالم کے سردار ہونے والے ہیں، یہ رسولوں کے سردار رہیں گے، یہ بہت بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنانے والا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہوگا۔ تو چاچا نے پوچھا کہ ارے ایسی بات بول رہے ہو، تم کو کیسے پتا چلا؟ بھئی تم کو کیسے پتا چلا کہ ایسا ہوگا؟ کہا یہ جہاں سے گزر رہے تھے وہاں جھاڑ جھک جھک کر اور پتھر جھک جھک کر ان کو سلام کر رہے تھے، اور یہ سلام پتھروں کا اور درختوں کا سلام صرف نبیوں کے لیے ہوتا ہے، یعنی نبی کو درخت بھی سلام کرتے ہیں، پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ اس سے مجھے پتا چلا، درختوں کو جب ان کے آگے جھکتے ہوئے میں نے دیکھا، تم نے غور نہیں کیا، پر میں بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا تھا، اور میں چونکہ ایک عالم ہوں، میں ان ساری چیزوں کو جانتا ہوں، تو میں نے دیکھا جہاں سے یہ گزر رہے تھے وہاں جھاڑ ان کو سلام کر رہے تھے، پتھر جھک رہے تھے۔ یہ صرف اور صرف نبی کے لیے ہوتا ہے، یعنی آپ کے نبی ہونے کی یہ دلیل تھی کہ آپ کو جھاڑ اور پتھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بات حالانکہ اللہ کے نبی نے آگے اپنی حدیثوں کے اندر بتائی کہ جہاں سے میں گزرتا تھا ہر جھاڑ ہر پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا۔ اب 12 سال کی عمر میں چچا کو جیسے ہی پتا چلا کہ آپ بہت بڑے مقام پر جانے والے ہیں، تجارت میں بھی آپ لگے ہوئے تھے، آپ کو یہ سب جیسے پتا چلا تو وہ ذرا اب آپ کی حفاظت کرنے لگے، آپ کو سنبھالنے لگے، آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھنے لگے۔ پر تقریباً 25-30 سال کی عمر تک آپ کنٹینیو تجارت کرتے رہے۔ چاچا کی جگہ آپ آتے، مال لے کر آتے، بیچتے، ادھر کا مال ادھر بیچتے، یعنی آپ نے تقریباً 10 سال کی عمر تک پہلے بکریاں چرائی اور اس کے بعد پھر آپ نے خود تجارت بھی کی۔ اب آپ اس کے اندر یہ لکھیں کہ بکریاں چرانے اور تجارت کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا جو آپ سے بکریاں چروائی اور آپ سے تجارت کروائی؟ بکریاں چروانے اور تجارت کروانے میں اللہ رب العالمین کا کیا مقصد تھا؟ سب سے پہلا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنا آ جائے، کیونکہ بکریاں چرانا اور تجارت کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ بھئی آپ بکریاں چرا رہے، بکری ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی، ان کو سنبھالنا، پکڑنا، لے کر آنا، تجارت کرنے کے لیے مال لے کر جانا کوئی اس زمانے کا معاملہ تو ہے نہیں کہ ٹرین میں چلے گیا، بس میں چلے گیا، کہیں اونٹوں پہ لے کے جانا ہے، کہیں ناؤ میں لے کے جانا ہے، ادھر ادھر بھٹکنا ہے، تجارت کرنا ہے، سامان کو سنبھالنا ہے۔ تو یہ سارے کام اللہ نے آپ سے اس لیے کروائے کیونکہ آگے زندگی کے اندر آپ کو بہت زیادہ صبر کی ضرورت پڑنے والی ہے، لوگ آپ کا انکار کریں گے، آپ کو گالیاں دیں گے، پتھر ماریں گے، تو یہ عمل کروا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کرنا سکھایا۔ دوسرا یہ بتایا کہ انسان کو خود کما کر کھانا چاہیے، خود کما کر کھانا چاہیے، لوگوں کا محتاج نہیں بننا چاہیے۔ دوسرا کام یہ پتا چلا، دوسرا مقصد یہ تھا کہ خود کما کر کھانا آنا چاہیے، کسی کی محتاجگی یا کسی پر ڈیپینڈ رہنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو ابن عساکر نے اور دوسری کتابوں کے اندر بھی بیان کی ہے کہ بکریاں چرانے کا ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ کے اندر امیر بننے کی طاقت آ گئی تھی، آپ کے اندر لیڈرشپ آ گئی تھی۔ علامہ ابن عساکر نے سیرت ابن ہشام کے اندر علامہ ابن ہشام نے ذکر کیا ہے کہ بکری چرانے کی خاصیت یہ کہ بکری چرانے والے کو لیڈرشپ آ جاتی ہے کہ کیسے پورے ریوڑ کو سیٹ کیا جائے، کیسے پورے ریوڑ کو ایک ساتھ لے کر چلا جائے، بھٹکنے والوں کو کیسے دوبارہ اپنے ریوڑ کے اندر لایا جائے۔ تو اگر کوئی بکریاں چرانا سیکھ جاتا ہے تو اس کو لیڈرشپ کرنا بھی آ جاتی ہے، یعنی آگے چل کے آپ کو امیر بننا تھا، قوم کو لے کر چلنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ذریعے سے آپ کو وہ بھی سکھا دیا۔ چوتھا فائدہ، مال کم بھی ہو پر آپ زندگی گزار سکتے ہو، اللہ آپ کو یہ بھی سکھانا چاہتا ہے، کیونکہ بعض روایت کے اندر آتا ہے قراریت، یعنی کچھ ٹوٹے پھوٹے، یعنی ذرا سی قیمت کے بدلے آپ بکریاں چراتے تھے، ذرا سی قیمت کے بدلے آپ تجارت چاچا کی کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کم پر زندگی گزارنا آپ کو آ جائے، کیونکہ آگے آپ کی زندگی کے اندر بہت تکلیفیں آنے والی تھی۔
آگے آپ کی زندگی کے اندر بہت تکلیفیں آنے والی تھی. اور دیکھیے میرا مقصد سیرت بتانے کا یہی ہے کہ میں صرف آپ کو واقعات نہیں سنانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بھی پتا چلے کہ اللہ کے نبی کے اعمال کا مقصد کیا تھا, ان اعمال سے آپ کو فائدہ کیا حاصل ہونے والا تھا. اسی 25 سال کی عمر میں ایک مرتبہ, چونکہ آپ مکہ والوں کی تجارت کرتے تھے, چاچا کا بھی مال لے جاتے تھے, مکہ والوں کا بھی لے جاتے تھے, ایک مرتبہ ایک مشہور عورت تھی, بہت مشہور عورت تھی, سردار تھی اپنے پورے ایریے کی, جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت نام تھا, بہت شہرت تھی, بہت مشہور تھی. ان کے شوہر نہیں تھے, شوہر کا طلاق ہو چکا تھا, بہت مشہور تھی یہ عورت. ان کی عمر تھی 40 سال, ان کی عمر تھی 40 سال. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال لے کر بیچنے کے لیے جاتے ہیں, اور ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی وہ بیچتی ہیں, میسرہ جن کا نام تھا. میسرہ جن کا نام بعض تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ایک غلام کو دیتی ہیں اور مال دیتی ہیں کہ جاؤ تم ہمارا مال بیچ کر آؤ. میسرہ ان کے غلام کا نام تھا. اب یہ غلام ساتھ میں جاتے ہیں, پورے سفر کو دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا اخلاق لگتا ہے, مال بیچنے خریدنے کے اندر دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا اخلاق لگتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز یہاں پر یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت خدیجہ یہ جانتی تھی کہ انسان کی پہچان سفر کے اندر ہوتی ہے. یعنی آپ کسی کے ساتھ جب سفر کرتے ہو نا, تب انسان کی حیثیت اور اس کا انداز پتہ چل جاتا ہے, اس کا اخلاق پتہ چل جاتا ہے. اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب سے کسی نے کسی آدمی کی تعریف کی تو کہا گیا تم نے ان سے کبھی کوئی معاملہ کیا ہے, تجارت کی, بزنس کیا, سفر کیا؟ کہا نہیں کیا. تو بولے تم کیسے بول سکتے ہو اچھا ہے کہ برا ہے؟ کیونکہ انسان تبھی پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ آپ معاملات کرتے ہیں. تو حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ جب معاملات کیے, 40 سال کی ان کی عمر, 25 سال اللہ کے نبی کی عمر, اس عمر کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ بڑا پیارے انسان ہے اور عرب کا ہر بڑے سے بڑا انسان حضرت خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا تھا, بہت اونچے خاندان کی تھی, بہت اونچا اخلاق تھا, بہت سخی تھی, بہت دینے والی تھی, غریبوں کی مدد کرنے والی تھی, ہر انسان چاہتا تھا ان سے نکاح کرنا. پر جب انہوں نے اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں سنا اپنے غلام سے, غلام نے آ کر ساری ڈیٹیل بتائی, تو آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا. باقاعدہ نکاح کی باتیں طے ہوئی, اور 40 سال کی حضرت خدیجہ, 25 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. یہ آپ کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور نکاح کیوں ہوا تھا وہ ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ انہوں نے جب سفر میں آپ کو دیکھا, آپ کے غلام نے آ کر آپ کی ڈیٹیل بتائی, آپ کے حالات, آپ کے معاملات, آپ کے اخلاق, آپ کا انداز, آپ کی تجارت, یہ ساری چیزیں جب بتائیں تو حضرت خدیجہ کو لگا کہ اس سے اچھا شوہر مجھے مل نہیں سکتا. اور یہاں پر ایک چیز آپ اور نوٹس کیجئے کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی, اللہ کے نبی کی عمر 25 سال تھی, پر 25 سال کی عمر میں بھی 40 سال سے شادی کی. آج ہمارے 1-2 سال کے اندر لوگ جھگڑتے پھرتے ہیں. عورت کی, لڑکی کی عمروں کو 10 سال چھوٹی چلے گی, پر بڑی نہیں ہونا چاہیے, عمر زیادہ نہیں ہونا چاہیے, لڑکی تو بالکل چھوٹی سی چاہیے, بہو تو بالکل ایسی چاہیے کہ بالکل ناز نخرے والی الگ ہی نظر آئے. ایسا ضروری نہیں ہے. اگر عورت سمجھدار ہو, دیندار ہو, آپ کے گھر کو فائدہ پہنچانے والی ہو, تو بڑی بھی ہو تو نکاح کر سکتے ہو, اور چھوٹی بھی ہو تو نکاح کر سکتے ہو. کیونکہ اللہ کے نبی نے جو اتنے سارے نکاح کیے نا, ان نکاحوں کا مقصد ہی تھا امت کو سکھانا. لوگ ہمارے یہاں اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اتنے سارے نکاح کیے, نکاح کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد تھے آپ کے. تو بہرکیف میں آپ کو یہاں تک کا صرف آج معاملہ بتانا چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے نکاح تک کا. اب اس کے آگے 2 جنگ ہوئی تھی, حرب الفجار نام کی, ایک حرب الفضول نام کی, یہ اس کا آپ لکھ لیجئے, اس کو بھی آپ لکھ لیجئے تاکہ یہ بات یہاں پر ختم ہو جائے. ایک جنگ ہوئی تھی اللہ کے نبی کے دور میں جس کا نام تھا حرب الفجار. حرب الفجار یا الفجار, 2 نام اس کے آتے ہیں. حرب الفجار, عرب کے قبیلوں کے اندر جنگ ہو گئی تھی, جنگ کے اندر بھی اللہ کے نبی شریک ہوئے تھے اس دور کے اندر. حرب الفجار یعنی اسلام کے پہلے ایک جنگ کے اندر آپ شریک ہوئے تھے جس جنگ کا نام تھا حرب الفجار. اور اس کے بعد ایک بیعت ہوئی تھی, ایک مصالحت ہوئی تھی, یعنی سارے قبیلوں نے بیٹھ کر اس بات پر صلح کی تھی کہ اب کہیں پر اگر کسی پر کوئی ظلم ہوگا تو ہم سب ظالم کے ساتھ, ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ظالم کو سزا دیں گے. اللہ کے نبی اس حلف کے اندر بھی شریک ہوئے تھے جس حلف کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. حلف الفضول, حلف الفضول یعنی آپ اس بات پر آپ نے لوگوں کے ساتھ سپورٹ کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرے گا تو ہم ظالم کو سمجھائیں گے, ظالم سے بدلہ لیں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ کے نبی نے ان صرف 2 چیزیں ایسی تھی جو آپ کی نبوت کے پہلے جس میں آپ شریک ہوئے تھے, یعنی عرب کی چیزوں کے اندر ایک جنگ تھی حرب الفجار اور دوسری حلف الفضول. ان 2 چیزوں میں اللہ کے نبی نے شرکت کی تھی. تو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی وہ باتیں تھیں اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر اللہ کے نبی کے نکاح تک. اس میں نے آپ کا نسب ذکر کر دیا, آپ کا نسب اعلیٰ کیوں تھا آپ کو یہ بھی بتا دیا, آپ کے پردادا ہاشم کے بارے میں بتایا, آپ کے دادا عبد المطلب کے بارے میں بتایا,
آپ کے والد عبداللہ کے بارے میں بتایا، عبداللہ کا انتقال کب ہوا، پھر اس کے بعد آپ کی والدہ نے پالا، والدہ آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد 2 عورتوں کا آپ نے دودھ پیا، سویبہ اور حلیمہ سعدیہ کا آپ نے دودھ پیا، پھر اس کے بعد 2 سال کی عمر میں ریٹرن کرنے آئی، پھر لے گئیں، 4 سال کی عمر میں شق الصدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، پھر 8 سال کی عمر میں 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال میں دادا کا انتقال ہوا، ابو طالب نے پھر آپ کو پالا، 12 سال کی عمر میں ملک شام گئے، بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر بتایا کہ آپ نبی ہیں، پھر آپ نے بکریاں کیوں چرائی یا تجارت کیوں کی، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتائے، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو حرب الفجار اور حلف الفضول کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ سے آپ کے نکاح کے بارے میں بتایا۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آپ کے اخلاق کا تذکرہ کروں گا اور آپ کے نکاح کے بعد کی زندگی، یعنی جب آپ کا نکاح ہوا تھا تب سے لے کر تقریباً آپ پر جب وحی آئی تھی تب تک کی زندگی کل میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا۔ دیکھیے میرا مقصد ہے کہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل باریک آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کے اندر ہم بڑی اور موٹی چیزیں حاصل کر لیں، اس کے بعد کی ڈیپ اسٹڈی آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ بھئی ایک ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہر چیز آپ کو پڑھائے گا، آپ کو ایک لیکچر مل گیا، اب آپ کو ڈیپ اسٹڈی آپ کو خود بھی کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ سب سے پہلے الرحیق المختوم کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس سے بھی اگر کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی۔ اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔